ایک ایسی صبح کا قصہ ہے جو گزشتہ رات کی بارش میں بھیگتی رہی۔ اب کھڑکیوں سے باہر کھڑی ٹھٹھر رہی تھی۔ میں اپنی اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھتے ہوئے کام کو ٹالنے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی۔ چند الفاظ لکھ کے رکتی، کافی کے گھونٹ بھرتی اور فون اٹھا کے دوسری مصنوعی زندگیوں میں ہلکا سا جھانک لیتی تھی، پھر فون رکھ دیتی، پھر اٹھا لیتی تھی۔ ایسے میں کسی کا اسٹیٹس میری نظر سے گزرا جس میں شارلٹ برونوتی کی کتاب جین ایئر نظر آئی۔ میں مسکرا دی، اس لیے نہیں کہ میں نے وہ کتاب پڑھ رکھی تھی یا وہ مجھے پسند تھی، بلکہ اس لیے میں فخر سے کہہ سکتی تھی کہ میرے پاس اس کتاب کا ایک قدیم ایڈیشن موجود تھا جو قریباً آج سے 100 سال پہلے چھپا تھا۔ میرے دادا کتابوں کے شوقین تھے اور ان کے پاس لاتعداد بیش قیمت کتابیں تھیں جو ہمیں ورثے میں ملی تھیں۔ میں نے بہت کم ان کتابوں کو پڑھا ہے، وہی مٹی کی بدبو والا مسئلہ، لیکن ان کو سیٹ وغیرہ کر کے رکھتی تھی۔ ایسے ان کتابوں کی صفائی کرتے ہوئے آج سے کئی برس پہلے مجھے دادا جان کا خریدا ہوا جین ایئر ناول ملا تھا۔ وہ کہ میں نے اسے پڑھا نہیں تھا، لیکن وہ کتاب مجھے اب بھی یاد تھی۔ 100 جلد والی بڑی سی موٹی سی کتاب جو کافی وزنی تھی۔ اتنی بڑی کتاب میں اس وقت پڑھنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، سو نہیں پڑھ سکی، لیکن میری یادداشت سے نہیں نکلی۔ اس صبح کئی برس بعد کسی کے اسٹیٹس میں جین ایئر کو دیکھا تو میں مسکرا دی۔ اس مسکراہٹ میں فخر بھی تھا کیونکہ تصویر میں نظر آتی جین ایئر چھوٹی سی پتلی سی پیپر بیک کتاب تھی۔ میری کتاب اور اس کتاب میں سونے اور پیتل جیسا فرق تھا۔ مجھے دل میں فخر محسوس ہوا، میرے پاس کتنی قیمتی کتابیں موجود ہیں۔ اگر میں اسے آکشن میں رکھوں نا تو ہزاروں ڈالرز میں بک جائے، لیکن ایسی انمول کتابوں کا کوئی مول تو نہیں ہوتا نا۔ میں نے اس کتاب کو زوم کر کے دیکھا۔ یہ والی جین ایئر کچھ زیادہ ہی پتلی دبلی کتاب تھی۔ میری جین ایئر کے کم از کم 1200 صفحات تھے۔ اتنے ضخیم کتاب کو انہوں نے کوزے میں کیسے بند کیا؟ شاید پتلا پیپر استعمال کیا ہوگا، شاید کوئی مختصر ایڈیشن ہوگا جیسے سکولز میں کلاسکس کو مختصر کر کے پڑھایا جاتا ہے۔ میں نے فون رکھ دیا اور دوبارہ کام کی طرف متوجہ ہوئی۔ کچھ دن بعد میری ایک کزن سے مل کے کتابوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی تو یوں ہی جین ایئر کا ذکر ہوا۔ میں نے سوچا تھوڑا سا شو آف کیا جائے۔ بڑے فخر سے کہا کہ میرے پاس جین ایئر کا ایک صدی پرانا نسخہ موجود ہے جس کے صفحات شاید 1200 ہوں گے۔ میری کزن چند لمحے کے لیے خاموش ہوئی۔ جین ایئر کے صرف 500 صفحات ہیں، اور اب ہوں گے نا، اوریجنل کے زیادہ تھے۔ اور یہ شور نے بنا الفاظ جتنے بھی کھلے کھلے پرنٹ کیے جائیں نا، 400-500 صفحات کی کتاب اتنی تہین نہیں ہو سکتی۔ شاید تمہارے ایڈیشن میں موٹا کاغذ ہو۔ نہیں، کاغذ تو پرانے زمانے والا ہی ہے، پتلا سا، اور اچھا بھی ہے۔ مجھے اچھے سے یاد ہے، بہت تنگ لکھے تھے، ایک صفحے پہ اتنی سطور تھی کہ میں پڑھ نہیں سکی۔ میرے ایڈیشن کی صفحات زیادہ تھے۔ اچھا، پتہ نہیں تم لوگ کون سا ایڈیشن پڑھ رہے ہو۔ میں باقاعدہ برا مان گئی تھی۔ میری $10,000 میں بک جانے والی کتاب کی کریڈیبلٹی کا سوال تھا۔ اچھا، وہ بیچاری چپ ہو گئی۔ البتہ میرے ذہن میں یہ بات ٹک گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ جین ایئر دا بیس ناول ہے، میرے ناول نمل جیسا۔ آخر کیسے موجودہ پرنٹرز نے 1000 صفحات کو 400-500 صفحات میں قید کیا؟ اور ہاں، میری والی جین ایئر سائز میں کافی بڑی ہے، یعنی اس کی چوڑائی سے لمبائی اردو ناولز کی طرح کافی زیادہ تھی، اور صفحات بھی زیادہ تھے کیونکہ وہ بھاری تھی۔ الفاظ بھی چھوٹے چھوٹے لکھے تھے۔ پھر اس ضخیم کتاب کو آج کل کے پرنٹر نے اتنا سمارٹ کیسے کر لیا؟ اس مسٹری کو حل کرنے کی ایک ہی صورت تھی، میں موجودہ ایڈیشن کا اپنے قدیمی نسخے سے موازنہ کروں۔ کیا معلوم انہوں نے یہ کتاب کے اہم حصے کاٹ دیے ہوں۔ میرے ذہن میں تھوڑی سی سازشی تھیوری جنم لی۔ کیا معلوم آج کے انسٹاگرامز اور بلاگرز کے پاس پرانا ایڈیشن نہ ہو، وہ ایک مسخ شدہ ایڈیشن پڑھے ہو۔ ایسے میں قدیم ایڈیشن کو انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کر دوں گا، جیسے سب لوگ وہ سب پڑھ لیں گے جو کچھ دہائیوں سے ان کی جین ایئر سے حذف کر دیا گیا تھا۔ اوکے، مجھے یہاں تک پہنچ کے خود اندازہ ہو گیا کہ اب میں اوور ہو رہی ہوں، اس لیے آپ کو ناک بھون چڑھانے کی ضرورت نہیں۔ چند دیر تک میں اس کام کو ٹالتی رہی، پھر ایک روز انسٹاگرام پر مجھے جین ایئر کی نظر آئی تو میں ہمت کر کے اٹھی اور جا کے دادا جان کی الماری کھولی۔ چند منٹ کی تگدو کے بعد بالآخر قدیم جین ایئر ڈھونڈ لی۔ 100 جلد والی کتاب۔ میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھایا اور پھر کئی ہفتوں کی وہ مسٹری حل ہو گئی۔
وہ قدیم کتاب جو اس وقت میرے ہاتھ میں تھی وہ ایک چھوٹی دبلی پتلی سی کتاب ہی تھی، اور اس کے صفحات صرف 392 تھے۔ کتنی دیر شوق کے عالم میں کتاب کو پلٹ کر دیکھتی رہی، کہیں وہی کتاب ہے؟ ہاں تو تھی تو وہی، کہیں صفحات آخر سے غائب تو نہیں ہو گئے؟ لیکن نہیں، وہ ایک مکمل اور جامع کتاب تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے اچھی طرح یاد تھا وہ کتاب بہت بڑی تھی، بہت وزنی تھی، پھر ایک دم چھوٹی کیسے ہوگی؟ اگر یہ ہمیشہ اتنی چھوٹی تھی تو کئی برس پہلے مجھے وزنی اور بڑی کیوں لگی تھی؟ کیونکہ میں چھوٹی تھی، اور اس وقت اس گرد کی مہک کے لیے قدیم کتابوں کو دیکھتے ہوئے میرے اوپر ایک حقیقت کھلی تھی، وہی حقیقت جو میں اب آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں۔ جب میں چھوٹی تھی نا تو میرے ہاتھ بھی چھوٹے تھے، قد بھی چھوٹا تھا، ذہن بھی چھوٹا تھا، میں اتنا وزن نہیں اٹھا سکتی تھی۔ میری مناسبت سے وہ بھاری اور وزنی کتاب تھی۔ میں چھوٹی تھی ہر شے مجھ سے بڑی تھی، لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوئی میں نے دیکھا کہ جن چیزوں کو میں بھاری اور قداور خیال کرتی ہوں وہ اتنی بڑی نہیں تھی۔ ایک زمانے میں جو چیزیں مجھے اپنے پر بوجھ تلے دبانے سے ڈرایا کرتی تھی، اب میں ان سے نہیں ڈرتی تھی۔ ہم نے ماضی میں کتنے غلط فیصلے اور کتنے غلط انتخاب کیے، کیوں؟ کیونکہ ہم چھوٹے تھے اور ان لوگوں پہ حالات کا خوف اتنا تھا کہ ہم پہ وہ چھایا ہوا تھا۔ بچپن یا ٹین ایج میں کچھ چیزیں ہمیشہ بہت مشکل لگتی ہیں، لیکن آگے جا کے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اتنی مشکل نہیں تھی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اس وقت ایسے فیصلے کیے ہوتے، ہم نے کیوں کیے تھے، ہم بے وقوف تھے، ہم چھوٹے تھے نا۔ اس وقت ہمیں جین آئرن وزنی ہی لگی تھی کیونکہ ہمارے ہاتھ چھوٹے تھے، وہ اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ جو ہم نے کیا اپنی استعداد کے مطابق کیا۔ اب ہم جین آئر اٹھا سکتے ہیں، انگوٹھے اور ایک انگلی کے درمیان بھی اٹھا سکتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس بات کا افسوس کرتے رہنا چاہیے کہ ہم نے کیوں اس کتاب کو اتنا بھاری سمجھا جو ہلکی سی تھی، یا اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ انسان اپنے اندر قوت آہستہ آہستہ پیدا کرتا ہے۔ میں یہ قصہ آپ کو کیوں سنا رہی ہوں؟ کیونکہ آج جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں اس کتاب کو پڑھنے کے لیے شاید کچھ لوگ یہ سوچیں کہ ہم نے تو ایک عمر گزار لی لیکن اپنے لیے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ یہ خیال ان کو یہ سوچنے پہ مجبور کرے گا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ وہ ہر اس وقت کے لیے پچھتا رہے ہیں جب ماضی میں وہ قدم نہیں اٹھا سکے۔ اس قصے کو سنانے کا مقصد آپ کو اس طرح کی سوچوں سے نکال کر یہ سمجھانا ہے کہ جو ماضی میں ہوا وہ آپ کی اس وقت کی اعصابی قوت کے مطابق تھا، لیکن اب آپ مزید مضبوط ہو چکے ہیں۔ اب آپ تھوڑی سی پریکٹس سے بھاری کتابیں اٹھا سکتے ہیں۔ وہ ایک چیز جس کے لیے ہر انسان کو ہر وقت کانشیس رہنا چاہیے وہ ہے انسان کی عزت نفس۔ اور جیسے بچپن میں مجھے جین آئرن بہت بھاری لگی تھی نا، ویسے مجھے اپنے دوستوں کے سامنے اپنی عزت نفس کے لیے کھڑے ہونا بہت مشکل لگتا تھا۔ اپنی زندگی کے کچھ پچھتاووں میں میرا سب سے بڑا پچھتاوا بہت سے موقع پہ اپنی عزت نفس کے لیے کھڑا نہ ہونا تھا، کبھی خوف میں، کبھی محبت میں، کبھی دوست کو کھو دینے کے ڈر سے۔ لیکن چند برس پہلے خزاں کی ایک صبح نفیسہ کے ساتھ لانگ ڈرائیو پہ جاتے مجھے یہ احساس ہوا کہ اگر میں نے خود کو بدلنا ہے نا تو مجھے سب سے پہلے اپنے لیے کھڑا ہونا سیکھنا ہوگا۔ غیروں کے سامنے نہیں، اپنوں کے سامنے۔ غیروں کے سامنے کھڑا ہونا میرے لیے کبھی مسئلہ نہیں رہا، چاہے پبلشنگ کے معاملات ہوں یا قانونی معاملات۔ میں ہر جگہ اپنے حق کے لیے کھڑی ہوں، لیکن جیسے ہیری پوٹر میں جے کے رولنگ لکھتی ہے نا کہ دشمنوں کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے، اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا دوستوں کے سامنے ڈٹ جانا ہوتا ہے۔ اسی کے مصداق میرے لیے اب ان دوستوں کو ٹوکنا بہت مشکل ہے جو کسی بھی صورت میں میرا استحصال کر رہے ہیں۔ لیکن جب میں نے اپنی ذات پہ کام کرنا شروع کیا تو اپنے اس ایشو کو بھی ایڈریس کیا۔ میں نے آپ کو اپنے بچپن میں اپنی کلاس فیلو کا قصہ سنایا تھا نا، جو ہر وقت اسکول میں مجھے بلی کرتی تھی۔ وہ اگلی سیٹ پہ بیٹھتی تھی اور ایک دم گھور کے مجھے کچھ برا کہہ دیتی تھی اور واپس مڑ جاتی تھی۔ میں اس کی زبان کے کھلنے سے ہی ڈرتی تھی۔ میں سر جھکا کے اس کی بات کو اگنور کرتی تھی کیونکہ میرے اندر کی اس کی بات کا جواب دینے کی ہمت نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میری دوست تھی۔ آج سے 2-3 ماہ قبل 2020 کے موسم گرما میں ایک روز میری ایک دوست، میری بہت اچھی دوست، مجھے کسی بات پہ قدرے تحقیری انداز میں کچھ سنایا تو میں نے اسے سنجیدگی سے کہا، دیکھو میرے ساتھ اس طرح مت کرو، مجھے یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی۔ میں دوستی میں بھی ایسی بات کو درگزر نہیں کر سکتی۔ امید ہے کہ تم آئندہ خیال رکھو گے۔ اور چند دن بعد ایک روز مجھے یوں ہی یہ بات یاد آئی تو میں ذرا دیر کے لیے ٹھہر گئی۔ مجھے برسوں پہلے کلاس فیلو اور اس کا اپنی نشست پہ گھوم کے مجھے برا بھلا کہنا یاد ہے۔ میں نے سوچا کہ چند سال میں کہاں سے کہاں آ گئی ہوں۔ اب بھی میں وہاں نہیں ہوں جہاں ہونا چاہیے تھا، لیکن
پہلے سے بہتر ہوں۔ اس رویے کو خود میں پیدا کرنے کے لیے سالوں کی پریکٹس چاہیے ہوتی، لیکن اس تک جانے کا پہلا قدم اپنی سوچ درست کرنا ہے۔ عزت نفس کیا ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے؟ اس کتاب میں ہم اب تک کئی موضوعات کو چھوتے ہیں: سیلف لو، سیلف کیئر، سیلف اسٹیم۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں نا، اس کا نام ہے سیلف ریسپیکٹ۔ اس کو اردو میں عزت نفس کہا جاتا ہے۔ یہ سیلف اسٹیم سے مختلف ہوتی ہے۔ سیلف اسٹیم اپنی ذات کی اپنی نظروں میں قدر اور عزت ہے۔ سیلف ریسپیکٹ اس عزت کو کہتے ہیں جو آپ دوسروں سے اپنے لیے ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ عزت جس کی توقع آپ دوسروں سے کرتے ہیں، جس کے پامال ہونے پر آپ کو غصہ آتا ہے، آپ کو افسوس آتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ فلاں نے میری سیلف ریسپیکٹ کو ہرٹ کر دیا۔ سیلف اسٹیم وہ عزت ہے جو آپ خود اپنی کرتے ہیں، اور سیلف ریسپیکٹ وہ عزت ہے جو دوسرے آپ کی کرتے ہیں۔ یہاں تک سمجھ آ گیا؟ اب اپنے ارد گرد جہاں بھی دیکھیں آپ کو بے ادبی ہر جگہ جھنڈے گاڑے نظر آئے گی۔ بچے اب اتنے بادب نہیں رہے جیسے ہمارے زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ انٹرنیٹ پہ کامنٹ سیکشن پڑھ لیں، سیاستدانوں کو دیکھ لیں، اینکرز کو دیکھ لیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ بے ادب گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج کا انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ہر شے کا جواب ہے۔ جو بہت کچھ معلوم ہے نا، جو وہ انسان کو قدر بے ادب بنا دیتے ہیں۔ ہمارے پاس رول ماڈلز کی کمی نہیں ہے۔ سیلیبریٹیز سے لے کر سیاستدانوں تک کوئی اخلاقیات اور ادب و آداب کا لحاظ رکھتا ہی نہیں ہے۔ سیلف ریسپیکٹ کیسے ہرٹ کی جاتی ہے، اس کی مختلف صورتیں ہیں، مگر جب کوئی آپ کی بات نہ سنے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو بولنے سے منع کر دے، بلکہ جب آپ وہ بیان کرتی ہیں جو آپ واقعی سوچتے ہیں، اور آپ کے خیالات کو وہ عزت نہ دے بلکہ آپ کو کہے کہ نہیں آپ تو ہیں ہی غلط، آپ کہیں میں یہ محسوس کر رہا ہوں اور وہ کہے کہ آپ غلط محسوس کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بے عزتی ہوتی ہے جیسے لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ انسان غلط سن سکتا ہے، غلط بول سکتا ہے، لیکن کوئی انسان کبھی غلط محسوس نہیں کر سکتا، اور جو محسوس کرتا ہے نا سو کرتا ہے۔ کسی کے محسوسات سے آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے، بس اس کی اتنی ہی تقریب ضروری ہے کہ نہیں یہ کہا جائے کہ ہاں میں سمجھ سکتی ہوں تمہیں یہ محسوس ہوا ہے۔ کوئی اپنے محسوسات بتائے نا تو اس کو فوراً رد کر دیا جائے یا اس کو اختلاف کیا جائے، یہ اس شخص کی توہین ہے۔ رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، محسوسات سے نہیں ہوتا۔ کسی کو کھری کھری سنا دینا بے ادبی ہے، کسی کا مذاق اڑانا، اس پہ ہنسنا بے ادبی ہے۔ مزاح اور مذاق میں فرق ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھری محفل میں آپ کا مذاق اڑائے تو آپ کو ٹھیک سے اسے روکنا بھی نہیں آتا۔ مثلا ایک ٹین ایج بچہ جو کہ موٹا ہے، اپنے خاندان کے کسی ایسے بچے کو تصور کریں جس کا وزن زیادہ، بھری محفل میں آپ اس کے وزن کا ذکر چھیڑ دیں اور ذکر ختم ہی نہ کریں تو بچہ کیا کرتا ہے؟ وہ پھیکا سا مسکراتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ رونے نہ لگ جائے۔ اگر وہ رویا تو اسے زیادہ امبیرسمنٹ ہوگی، کمزور لگے گا۔ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کے لیے جب ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے تو ہم پھیکا سا مسکراتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے جذبات صرف رو کے بیان کرنے آتے ہیں۔ ہم نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا، کیونکہ جب آپ کسی کے سامنے اپنے حق کے لیے بولے نا تو آپ کا دل کانپنے لگے گا، گلا روند جائے گا، یا آپ رونے لگ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یا اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہوئے آپ غصے سے بولنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کو بچپن میں اپنے خیالات اور محسوسات کو بیان کرنا سکھایا ہی نہیں گیا ہوتا۔ محسوسات کو بیان کرنا کیسے سکھایا جاتا؟ جب بچہ کچھ کہے نا تو اس کو سن لیا جائے، اس پہ غصہ نہ کیا جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ جہاں ایسا نہیں ہوتا اور بچے کو بار بار پہ ڈانٹ دیا جاتا ہے نا، وہاں بچے کو یہ لگتا ہے کہ مجھے کوئی انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتا، یا تو اس کی شخصیت بالکل دب جاتی ہے یا وہ بہت مہارت سے جھوٹ بولنا سیکھ جاتا ہے۔ ایسے بچے بڑے ہو کے پیپل پلیزر بن جاتے ہیں۔ میں اگر آج پیپل پلیزر بننے کی جڑ کو بیٹھ کے سوچوں نا تو مجھے اپنے اسلامک اسکول کے چند ٹیچرز یاد آتے ہیں جو اتنے تنقیدی، اتنے مایوس ذہن کے تھے کہ بس وہ بچوں کی ہر بات پہ نہ کہہ دیتے تھے۔ اگر آپ کو کوئی بڑا بہن، بھائی، والدین، کوئی استاد آپ پہ بیجا تنقید کرے نا تو آپ کو اپنے آپ کو بیان کرنے کا اعتماد نہیں ملتا۔ پھر آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے یا تو رونے لگ جاتے ہیں یا غصے سے چیخنے لگ جاتے ہیں۔ آپ کی بے عزتی کرنے کی ایک اور شکل آپ سے جھوٹ بولنا ہے۔ جھوٹ اتنی بڑی لعنت ہے نا، اور جب کسی رشتے میں جھوٹ آ جائے نا اس کی برکت چلی جاتی ہے۔ آپ سے سچ نہ بولنا آپ کی توہین ہے۔ ایسے میں آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں آپ نے کسی انسان کے لیے خود سے سچ بولنا مشکل تو نہیں کر رکھا، کہیں آپ کا رویہ اتنا ٹاکسک تو نہیں ہے کہ لوگ آپ کو اپنی بات بتانے سے ہی کتراتے ہیں۔ آپ کی حدود کو عبور کرنا بے ادبی کی سب سے بڑی شکل ہے، اور بنیادی طور پر یہیں سے ہی ساری بے ادبی جنم لیتی ہے۔ حدود کو ہم اگلے باب میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ میں ہر وقت حدود کا ذکر کرتی ہوں نا، یہ آخر ہے کیا، پڑھیں گے اس کو بھی۔ فی الحال ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی سیلف ریسپیکٹ کیسے اٹھانی ہے۔ جب آپ کی سیلف اسٹیم اونچی ہوتی ہے نا تو سیلف ریسپیکٹ خود اونچی ہو جاتی ہے، اور سیلف اسٹیم بلند کی جاتی ہے خود سے محبت کر کے، اپنے خیال رکھ کے۔
خود کو معاف کر کے اور اپنی ذات کو سب سے مقدم رکھ کے جب آتے ہیں آپ اپنے اندر ڈالتے ہیں نا، تو آپ کی عزت نفس خود بخود اونچی ہو جاتی ہے۔ عزت نفس وہ عزت ہے جو آپ اپنے عمل کے ذریعے دوسروں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ عزت الفاظ سے نہیں مانگی جاتی، حدود کے قائم کرنے سے مانگی جاتی ہے۔ اس کا ایک سمپل سا فارمولا ہے۔ عزت نفس کے معاملے میں آپ سب کے برابر ہونے چاہیے، کسی کو استثناء نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے مسئلے شروع تب ہوتے ہیں جب ہم لوگوں کو رعایت دیتے ہیں۔ ایک شخص جو آپ کو بہت پسند کرتا ہے نا، وہ آپ کے میسج کا جواب بھلے نہ دے، اس لیے آپ اپنی عزت نفس پہ پیر رکھ کے اس کو بار بار میسج کرتے رہیں گے؟ نہیں، عزت نفس سب کے لیے ایک ہونی چاہیے۔ جب بھی جہاں کوئی آپ کو کسی کو اس میں رعایت دی جائے، وہ وہاں آپ کو کی حدود کو عبور کرے گا اور آخر میں نقصان آپ کا ہی ہوگا۔ اپنی عزت نفس اوپر اٹھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو لوگوں کو بار بار سوری کہنا چھوڑ دیں۔ سوری کا مطلب صرف تب آپ نے منہ سے نکالنا جب آپ کو کسی عمل پہ شرمندگی ہو۔ سوری میں دیر سے پہنچا کہنے کے بجائے آپ کا شکریہ، آپ نے میرا اتنی دیر انتظار کیا، کہنا شروع کریں۔ سوری کو تھینک یو سے بدلنا سیکھیں۔ عزت نفس کو اوپر اٹھانے کے لیے مزید کیا کرنا ہے؟ اپنا ویلیو سسٹم بنائیں۔ وہ ویلیو سسٹم آپ کو ڈیفائن کرے گا۔ میری بڑی بہن کی زندگی کا ایک اصول ہے کہ وہ کسی کی غیبت نہیں کرتی۔ آپ اس لڑکی کے سامنے کسی کی برائی کر ہی نہیں سکتے۔ ایک اور چیز جو عزت پانے کے لیے بہت اہم ہے، وہ ہے اپنے وعدوں کی پاسداری کرنا۔ آپ نے جب کمٹمنٹ کی ہے تو اسے پورا کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگوں کے ناراض ہونے کے خوف سے اپنے قول پورا نہ کریں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے قول کی عزت کریں اور کسی کو اپنی زبان تب دیں جب پورا کر سکے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جو چاہتا ہے عزت تو وہ جان لے کہ ساری عزت اللہ ہی کے لیے۔ اس آیت میں یہ سبق میں لیتی ہوں کہ انسان جب اللہ کے اصولوں پہ چلتا ہے نا اور ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کو ذہن میں رکھ کے کرتا ہے تو اس کو عزت ملتی ہے۔ سچ اللہ کو پسند ہے، غیبت نہ کرنا اللہ کو پسند ہے، وعدے پورے کرنا اللہ کو پسند ہے۔ عزت کا راستہ اللہ کے پاس ہی سے نکلتا ہے۔ لوگوں کے خوف سے اور محبت کے چکر میں جو لوگ اپنی عزت پہ سمجھوتا کر لیتے ہیں نا، ان کا مقام اور مقدر خود بخود کم ہو جاتا ہے۔ آپ جب اپنے منہ سے کسی دوسرے کے بارے میں منفی باتیں نکالتے ہیں نا، تو آپ کو معلوم نہیں ہوتا کیسے لگ رہے ہیں۔ آپ کا امیج ایک دم سامنے والے کی نظر میں گھٹ جاتا ہے، چاہے سامنے والا خود ہی لاکھوں لوگوں کی برائیاں کرتا۔ سوچیں پھر اللہ کی نظر میں کتنا امیج گھٹتا ہوگا۔ یہ سطور لکھتے وقت میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ خود سے اس بات کا عہد کریں کہ آج کے بعد ہم کسی کی برائی نہیں کریں گے۔ ایک ایک دن کا ٹارگٹ رکھیں، آج کا دن کسی کے خلاف نہیں بولنا۔ پورا دن گزر جائے اور یقین کریں آپ زندہ رہیں گے اور بہتر ہوں گے۔ اور اس کا کلیہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کے بارے میں بات کریں، یہ تصور کریں کوئی شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ آپ کی عزت ہر وقت لوگوں کو خوش کرنے سے بھی کم ہوتی ہے۔ ایک پش اوور انسان جو ہر وقت کسی نہ کسی کی کو تیار کر کے کسی نہ کسی کا کام کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، اس کی بالکل بھی عزت نہیں کی جاتی۔ عزت چاہیے تو خود کو اور اپنے وقت کو عزت دیں، پھر لوگ آپ کے وقت کو عزت دیں گے۔ اپنے وقت کی اہمیت لوگوں کو بتانے کے لیے ان سے لڑنا اور غصہ ہونا ضروری نہیں ہے، ورنہ ہر شے بدصورت ہو جائے گی۔ آپ اپنی ضروریات بتاتے ہوئے غصہ اس لیے کرتے ہیں یا روتے ہیں کیونکہ آپ کو کسی نے اپنے محسوسات سادہ طریقے سے بیان کرنا سکھایا ہی نہیں ہے۔ اپنے محسوسات بیان کرنا سیکھنے کے لیے مشق کریں۔ ہر روز اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات بیان کرنا شروع کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں سے پیسے یا فیور مانگے یا توجہ اور پیار مانگے، نہیں۔ آپ کو اپنا کام کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ کوئی خالی کمرہ، پرسکون ماحول۔ اپنے بہن بھائیوں کو بتائیں کہ جب آپ پڑھ رہے ہو تو وہاں وہ ادھر نہ آئیں یا شور نہ کریں۔ جب آپ اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کہنا شروع کریں گے تبھی آپ بڑی ضروریات جذباتی ہوئے بغیر کہہ سکیں گے نا۔ اپنی عزت بڑھانے کا ایک اور طریقہ ہے عاجزی۔ عاجزی کیا ہے؟ جب آپ غلط ہوں تو تسلیم کریں، جب آپ واقعی شرمندہ ہیں تو معافی مانگیں، جب آپ ناراض ہیں جب آپ سے ناراض ہو کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ غلط بیہیو کیا نا، تو اس کو منانے میں پہل کریں۔ یہ چیزیں عزت نفس کے خلاف نہیں ہیں، یہ مغرور اور انا کے خلاف ہیں۔ آپ کی غلطی نہیں ہے، تب بھی کسی کو منانے کے لیے آپ کا پہل کرنا آپ کی عزت بڑھاتا ہے۔ اور جو میں نے اوپر بات کہا نا کہ بات بات پہ سوری کہنا چھوڑ دیں، وہ ہر وقت کے لیے۔ اگر آپ ہر بات پہ سوری کہیں گے تو اس سوری کی کوئی وقت نہیں ہے، نہ آپ کی نظروں میں نہ کسی اور کی نظروں میں، اور وہ آپ کو ہر وقت گلٹی رکھے گا۔ عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ بحث کے دوران اگر لگے نا کہ سامنے والا درست کہہ رہا ہے تو اس کی بات مان لیں، اعتراف کر لیں اس کا پوائنٹ درست ہے۔ یہ بہت مشکل ہے، ہم آپس کی ضد کے باعث آخری دم تک خود کو درست ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ آپ کی عزت نفس مزید کس چیز سے بڑھتی ہے؟ ویلیو ایڈ کرنے سے۔ ویلیو ایڈ کرنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب
کسی کمیونٹی ہے جو ہمیں حتیٰ کہ گھر والوں کے سامنے کسی جگہ آپ کام کر رہے ہیں تو آپ میں اتنی عزت نفس ہونی چاہیے کہ آپ اپنی ذمہ داریاں پوری طرح سے نبھائیں. آپ اپنی طرف سے بہترین کوشش اس کام میں ڈالیں. ہر فیملی کا ایک مشترکہ مفاد ہوتا ہے جس کے لیے سارے گھر والوں کو کام کرنا ہوتا ہے. جیسے مہمان آئے تو سب مل کے انتظام کرتے ہیں، بے شک کسی ایک بہن بھائی کے سسرال والے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی ایسے ہی بیٹھے رہیں گے کہ ہم کسی اور کا کام کیوں کریں. سارے گھر کی عزت ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہے نا، سو کام میں برابر کا حصہ ڈالے. انسان میں اتنی عزت ہونی چاہیے کہ وہ کاہل لوگوں کی طرح بیٹھا نہ رہے بلکہ سب کا ہاتھ بٹائے. ایک اور چیز جو آپ کی عزت گھٹاتی ہے وہ اپنی تعریفیں کرنا. اپنے منہ میاں میٹھو بننا یا اپنی تعریف اپنے منہ سے کرنا بہت بڑی موذی مرض ہے. یہ انسان تب کرتا ہے جب اسے مسلسل دوسروں کا اپروول چاہیے ہوتا. آپ کا عمل آپ کی تعریف کے لیے کافی ہونا چاہیے. اپنی کامیابیاں شیئر کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا دوسروں کو غیر آرام دہ کر سکتا ہے. اب ہم آتے ہیں ان حالات کی طرف جو پیدا ہوتی ہیں اس وقت جب آپ کی عزت نفس ہرٹ ہو جاتی ہے. ایسے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز حدود. اپنی کلیئر حدود ہونی چاہیے، اور جیسے ہی کوئی ان کی توہین کرے آپ نے بولنا ہے. آپ نے بولنا ہے اور آپ نے بولنا ہے. کوئی چیز آپ کی عزت نفس کو دوبارہ ہرٹ ہونے سے نہیں بچا سکتی. اگر پہلی دفعہ آپ ایسے واقعے پہ آواز نہیں اٹھائیں گے آپ کے لب آزاد ہیں. جہاں کوئی آپ کی توہین کرے اور آپ چپ ہو جائیں گے کیونکہ بعض اوقات اس وقت سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انسان آگے سے کیا کہے، تو بعد میں اس بارے میں سوچیں اور پھر جا کے اس شخص کو بتائیں اسے آپ کو یہ اس کی بات کیوں بری لگی تھی اور یہ دوبارہ نہیں ہونی چاہیے ورنہ وہ آپ کو کھو دے گا. اور یہ بات آپ تب بھی اتنے یقین سے کہہ سکتے ہیں جب آپ واقعی دوبارہ عزت نفس مجروح ہونے پہ واک آؤٹ کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. یہ بہت مشکل بات کہنے جا رہی ہوں. کیا آپ اپنی عزت نفس مجروح ہونے پہ واک آؤٹ کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ یعنی کیا آپ کسی نے آپ کی توہین کی اس پہ سے چھوڑنے کی ہمت رکھتے ہیں؟ اگر دوست ہے تو اپنے سامنے ہمت پیدا کریں، اس حوصلے کو اپنے اندر لائیں. یہ طے کریں کہ اس نے بار بار میرا منع کرنے کے باوجود میری عزت نفس کو مجروح کیا ہے تو چھوڑو، میں واقعی اس کو چھوڑ دیتی ہوں. سب سے مشکل واک آؤٹ میاں بیوی کے رشتے میں ہوتا ہے، بالخصوص جہاں بچے انوالوڈ ہوتے ہیں. مگر یاد رکھنے اپنے پارٹنر کو یہ بتانا کہ میری عزت نفس مجروح نہ کریں کبھی دیر نہیں ہوئی ہوتی. اگر کئی سال سے وہ آپ کے ساتھ ابیوزو تعلق میں ہے یا اگلا شخص آپ کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہے تب بھی دیر نہیں ہوئی. آہستہ آہستہ اپنے لیے آواز اٹھائیں، چھوٹی چھوٹی ضروریات سے شروع کریں اور اگر وہ نہ مانے تو پیچھے ہٹ جائیں. کمیونیکیٹ کریں. کمیونیکیشن یعنی گفتگو بہت ضروری ہے. اس سے مسئلے حل ہوتے ہیں. شاید اگلا شخص آپ کی عزت نہ کرے، شاید وہ پہلے سے بدتر ہو جائے، لیکن آپ نے آواز اٹھانا نہیں چھوڑیں. گھر میں فساد پیدا ہونے کے خوف سے جو عورتیں دبی رہتی ہیں نا اور آواز نہیں اٹھاتی، ان کی کبھی کوئی عزت نہیں کرتا. بچوں کی وجہ سے جو مائیں ناخوش شادیوں میں بھی رہتی ہیں نا، وہ یہ نہیں سمجھتی کہ روز کے جھگڑوں سے بھی بچوں کی صحت پر، ذہنی صحت پر کیا اثر پڑ رہا ہے. آپ نے اپنے بچے کو ایک ٹاکسک ماحول میں رکھا ہوا ہے. اگر ایک شخص بار بار آپ کے منع کرنے کے باوجود آپ کی عزت نہیں کر رہا تو آپ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، آپ سے سخت بات کرتا ہے یا پھر آ کے معافی مانگ لیتا ہے اور آپ ہر دفعہ اس کی معافی قبول کر لیتی ہیں، تو ایک بات یاد رکھیں کہ وہ کبھی نہیں بدلے گا. اس بات پہ یقین کرنا چھوڑ دیں کہ ایسا شخص بدل جائے گا. جو انسان 2 دفعہ کہنے پہ آپ کی حدود کا خیال رکھنے لگے وہ بدل سکتا ہے، لیکن بار بار حدود رونے والا نہیں بدل سکتا. واک آؤٹ کرنا، چاہے وہ شادی ہو دوستی ہو، ہمیشہ ایک ایسا آپشن ہے جو آپ کے پاس ہوتا ہے. اللہ کی دنیا نا بہت بڑی ہے. اگر آپ کسی ٹاکسک شادی میں پھنسے ہوئے تو اپنے پارٹنر سے بات کریں، اس سے بار بار بات کریں. بھلے سوکھی روٹی کھلائے، بھلے آپ کو دنیا بھر کی آسائشیں نہ دے، لیکن اگر عزت کرتا ہے نا، زبان درست رکھ کے ہاتھ نہیں اٹھاتا، اور اگر وہ نہیں مانتا اور ہر دفعہ آپ اسے معاف کر دیتے ہیں تو آپ ظالم کے ساتھ مظلوم بنے ہوئے ہیں. اللہ کے نزدیک ظالم اور مظلوم دونوں گناہگار ہیں کیونکہ مظلوم اپنے لیے آواز نہیں اٹھاتا. اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے. اگر وہ بندہ ساری دنیا کی آسائشیں بھی دے مگر عزت نہ دے تو آپ کو اس تعلق میں بنا عزت کے کبھی ٹھہرنا نہیں چاہیے. شادیاں اور طلاق ہمیشہ چوائسز ہوتی ہیں. ان کو کرنے یا کسی وجہ سے توڑنے پہ اللہ ناراض نہیں ہوتا. ایک عورت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس بات پہ شادی ختم کرنے کی اجازت دے دی کہ اسے اپنے شوہر کی صورت پسند نہیں تھی. یہاں عورتیں بدصورت رویوں کے ساتھ ساری زندگی کولوں کے بیلوں کی طرح گزار دیتی ہیں. زید اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے تھے لیکن ساتھ نہیں رہ سکے تو الگ ہو گئے. اگر آپ صحابہ کرام کا زمانہ دیکھیں نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں عزت کے نام پہ برسوں ایک شخص کی توہین،
برداشت نہیں کی جاتی تھی. وہاں جھٹ شادی ہوتی, نہ رہ پائی تو طلاق لے کے دوسری شادی کر لی جاتی تھی. جب وہ لوگ ساتھ نہیں چل سکتے تو اپنی زندگی برباد کرنے سے بہتر ہے اس تعلق سے نکل آئیں. ہر ممکن کوشش کریں اس تعلق کو درست کرنے کی, لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر اس شخص کو چھوڑنے کا حوصلہ رکھیں. عزت پہ سمجھوتا نہیں کیا جاتا, کسی کا پالتو جانور بن کے نہیں رہا جاتا. کسی بھی تعلق میں نا, بھلے وہ کلیگز کا ہو, دوستوں کا ہو, آپ کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے تو آپ نے فوراً آواز اٹھانی ہے اور آپ کے سامنے والے شخص کو یہ سمجھانا ہے کہ اگر میری عزت نفس دوبارہ مجروح ہوئی تو میں اس تعلق کو چھوڑ دینے کا حوصلہ رکھتی ہوں. اور یہ بات آپ ٹھوس طریقے سے تبھی کہہ سکتے ہیں جب آپ کے اندر واقعی یہ حوصلہ ہو. آپ نے کسی کو عزت نفس مجروح کرنے پہ صرف ایک دفعہ معاف کر کے وارن کرنا ہے, دوسری دفعہ نہیں. ان اصولوں کو اپنے دل پہ لکھ لیں. آخر میں وہی بات, ساری عزت اللہ کے لیے. عزت ملے گی تب جب اللہ تعالیٰ کی بات کو سب سے اوپر رکھا جائے گا. عزت تب قائم رہے گی جب ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی. عزت تب حاصل ہوگی جب آپ ہر چیز سے بے نیاز ہو جائیں گے جو لوگوں کے پاس ہے. اللہ عزت اسی کو دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. عزت کمائی جاتی ہے اپنے عمل سے, اپنی حدود سے, اپنے ویلیو سسٹم سے. کسی کی محبت اور خوف کو آپ خوف جو ہے وہ آپ کی عزت سے بڑا نہیں ہے. اللہ کی رضا کا سوچا کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے بڑا ہے جس سے ہم ڈرتے ہیں یا جس سے ہم محبت کرتے ہیں. آج کی مشق, اپنی عزت نفس کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مندرجہ ذیل ٹپس پہ عمل کریں. نمبر 1, آپ اپنے آپ سے اچھی باتیں کہیں. جب کوئی اچھا کام کرے نا تو اپنے الفاظ میں خود کو سراہیں. نمبر 2, اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا ترک کر دیں. آپ اس دنیا میں ایک ہی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی طرح بنایا. نمبر 3, زیادہ سے زیادہ مسکرانے کی کوشش کریں. نمبر 4, جب کسی دوست کی ہمت بنانے کے لیے اچھی نصیحتیں کریں نا, ویسی ہی کچھ نصیحتیں خود کو بھی کریں. نمبر 5, ان مشکل دنوں کو یاد کریں جب آپ کسی کرائسس میں پھنسے ہوئے تھے, پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی مدد سے وہاں سے کیسے نکالا. اس واقعے نے آپ کو مضبوط بنایا. خود کو اس مشکل دور کو سروائیو کر لینے پہ سراہا کریں. ہر انسان اس مشکل کو ایسے نہیں گزار سکتا جیسے آپ نے گزارا. نمبر 6, خود کو جسمانی طور پہ ایکٹیو رکھیں. عموماً سست لوگ کم اعتمادی کا شکار ہوتے ہیں. نمبر 8, اپنے ہاتھ سے اپنا کام کرنے کی عادت ڈالیں. اپنے کام دوسروں پہ چھوڑنے والے سستی اور کم اعتمادی کا شکار ہوتے ہیں. نمبر 8, اپنے ظاہری حلیے میں محنت کریں. لباس, اٹھنے بیٹھنے کے طریقے, بالوں کے انداز کو گروم کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو ہی پسند کرتا ہے. نمبر 9, کمفرٹیبل اور اچھا جوتا پہنیں. اچھا جوتا آپ کو اعتماد دیتا ہے. نمبر 10, اپنے کپڑے اور بالوں میں ہاتھ چلانا چھوڑ دیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو کم اعتماد شخص ثابت کرتی ہیں. ان کو ایک ہی دفعہ سیٹ کریں, پھر ان کے بارے میں کانشیس نہ ہوں. نمبر 11, بھری محفل میں اپنی رائے دینا سیکھیں. غصے یا جذبات کے بغیر ٹھنڈے انداز میں اختلاف کرنے کی عادت ڈالیں. نمبر 12, دکاندار جو ریٹ بتائے نا اسے فوراً نہ مان لیں, بلکہ اختلاف کرنا ضروری ہے. اور دوسروں کے اپنی بات پہ اڑ جانے سے فوراً پیچھے نہ ہٹیں, بلکہ اپنی بات پہ نرمی اور اخلاق کے دائرے میں رہ کے قائم رکھیں اس کو. ملتے نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.